بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور ہمیں اس دنیا میں اپنی محدود مدت کو پورا کرنے کے بعد آخرکار اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور موت برحق ہے۔ انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں اس کی زندگی کیسی ہوگی، یہ سوال جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ہمیں خوفزدہ کر دیتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم موت کے بعد کی زندگی کو کس طرح سے گزاریں گے۔ تو ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل ترین رات اس کی موت کے بعد قبر کی پہلی رات ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس خوفزدہ رات سے جڑے ہوئے چند حقائق، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جہاں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالخصوص اسلامی معلومات ملیں گی اور دنیا بھر کی منفرد معلومات ملیں گی۔ دوستو، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسی گزرے گی؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوگی۔ جب مردے کے عزیز و اقارب اسے قبر میں دفنا کر جا رہے ہوں گے تو وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے اور ان کی منتیں کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا اور سن نہیں سکتا۔ وہ اسے قبر میں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ ساتھ والی قبر پر دیکھتا ہے تو کسی کا پیٹ پھٹا ہوتا ہے، اور کسی قبر پر دیکھتا ہے تو اس کی قبر پر کیڑے لپٹے ہوتے ہیں، اور کسی قبر پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ زار و قطار رونے لگتا ہے۔ اللہ کی ذات کو گواہ ہے کہ کوئی بھی انسان خود کو دنیا میں اتنا تنہا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات خود کو تن و تنہا محسوس کرتا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج ابھی ابھی ڈوبا ہے۔ اسے اپنی قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے کہ اس کے دائیں طرف سے دھواں اٹھتا ہے، اور دو فرشتے اپنے بالوں سے قبر کی مٹی اکھاڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول و ایمان کون ہے، اور تم کس دین پر زندگی گزار رہے تھے۔ جو انسان اپنی زندگی میں اللہ پر سچا یقین رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ مرتا ہے تو وہ حق کہنے لگتا ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا وہ گھبرانے لگے گا اور فرشتے سے کہیں گے کہ تمہارے اعمال جلد تمہارے پروردگار کے سامنے جائیں گے۔ اتنے میں دروازہ تبیر کھلتا ہے۔ فرمایا دروازہ تبیر عالم ملکوت اور عالم برزخ کے بیچ میں ہے، اور وہ دروازہ جب کھلتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے پاؤں کی طرف، ہاتھوں کی طرف اور آنکھوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے اعمال کہتے ہیں کہ فرشتوں، ان قدموں کی طرف نہ بڑھنا، یہی وہ قدم ہے جس سے یہ اللہ کی راہ میں بڑھاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا، اور ان ہاتھوں کی طرف نہ بڑھنا، یہ وہی ہاتھ ہیں جو تیری راہ میں مال خرچ کرتے تھے اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ ان آنکھوں کو نہ کچھ کہنا، یہ وہی آنکھیں ہیں جو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اللہ کے نام کو دیکھا کرتی تھی اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر فرمایا کرتا تھا۔ فرشتے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، کیا حکم ہے اس بندے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اور اس وقت تک جب تک کہ حشر کا دن نہ آ جائے اور اس کے نامہ اعمال میرے سامنے نہ آ جائیں، اور جس کے اعمال بد ہوں گے تو وہ بد اعمال خود بتاتے ہیں کہ یہی وہ قدم تھے کہ جس سے وہ گناہوں کے لیے جاتا تھا، یہی وہ ہاتھ تھے جس سے یہ بد اعمال کیا کرتا تھا، اور یہی وہ آنکھیں جسے یہ نامحرم کو گندی نظر سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر ایک آواز غیب آتی ہے، سنائی دیتا ہے کہ جس طرح اس نے میری مخلوق پر ظلم کیا، اسی طرح کی تکلیف کا مزہ اسے بھی چکھنا ہے جب تک کہ روز محشر یہ میرے پاس نہیں آتا۔ پھر جہنم کی کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھلتی ہے، اور اس کی قبر میں ہر طرف آگ لگ جاتی ہے اور اس کی قبر سکڑنے لگتی ہے، اور پھر اس کھڑکی کے ذریعے اس کے ساتھ محشر کے بعد ہونے والا تمام معاملہ دکھایا جاتا ہے، اور ارد گرد کی قبروں والے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور چیختے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے انسان، تو نے ہمارا حال نہ دیکھا تھا؟ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو بھی مرنے والا ہے، جس طرح ہم تیرے سے پہلے مر چکے تھے؟ اور اس کو تمام معاملہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر وہ زار و قطار روتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔